السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سکسیس کے معنی ہر ایک کے لیے الگ ہیں۔ کسی کی نظر میں دولت تو کسی کی نظر میں اچھی فیملی ملنا کامیابی ہے۔ وہیں کچھ لوگوں کے لیے کریئر، جاب، اسٹیبلٹی، سکون کی زندگی جیسے ایریاز آف لائف سکسیس کہلاتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں سکسیس یعنی کامیابی کے ایکچوئل میننگ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں سکسیس سے ریلیٹڈ اسٹیریوٹائپس تھنکنگ سے باہر آ کر کھلے دل و دماغ سے بہت دھیان سے سننا اور سمجھنا ہے۔ آج سکسیس کی ڈیفینیشن جو ہمیں ڈکشنریز میں ملتی ہیں وہ ہیں دولت، پوزیشن یا عزت کا حاصل ہونا۔ اگر یہ ڈیفینیشن صحیح ہے تب ویسٹرن ڈیولپڈ ورلڈ میں سوسائڈ آج کے دور میں لیڈنگ کاز کیوں ہے؟ ایون دولت مند، پوزیشن رکھنے والے، عزت یافتہ لوگوں کی سوسائڈ سے ریلیٹڈ نیوز ہم سنتے رہتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب لوگ سوسائڈ کرتے ہیں۔ گوگل سکسیس کا ڈیفینیشن بتاتا ہے کہ کسی بھی مقصد کو حاصل کرنا۔ گوگل یہ بھی بتاتا ہے کہ سکسیس کا اپوزٹ ہے فیلئر، یعنی مقصد کو حاصل نہیں کیا تو ناکام ہو گئے۔ اگر مان لیں کہ کسی مقصد کو حاصل کر لیا تو اس کامیابی کے بعد کیا؟ بچی ہوئی زندگی میں کچھ نہ کیا جائے؟ اور اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، مان لیں جو بھی مقصد حاصل کرنا تھا، سو بیکاز آف دی فیلئر پھر ہوتا کیا ہے؟ ڈپریشن، ٹینشن، سوسائڈ وغیرہ جیسے ریزلٹس سامنے آ جاتے ہیں۔ مٹیریل سینس میں سکسیس کہا جاتا ہے بڑے بینک بیلنس کو، لگژری کار خریدنے کو، اسپیشیس ہاؤس ہونے پر، پاورفل پوزیشن یا شہرت ملنے کو، اور لوگ یہ سب حاصل کرنے کے لیے ہارڈ ورک کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ جس چیز کے لیے ہارڈ ورک کر رہے ہیں، ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب عارضی ہیں۔ دے آر آل ٹیمپرری، ناٹ پرماننٹ۔ ڈگری حاصل کرنا، اسی طرح سے اچھی جاب کا مل جانا بے شک کامیابی ہے، لیکن کامیابی کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ کچھ عجیب سا ہے۔ دولت، شہرت، حویلی نما گھر، بڑا سا گھر، کیا یہی کامیابی ہے؟ اور کیا غریبی، چھوٹا سا گھر ناکامی ہے؟ ایز اے ہانسٹ مسلم آپ سوچیں اسے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئر گلاسز دیے ہیں، وہ دیکھنے کی قوت دی ہے جس سے ایک مسلمان وہ دیکھ سکتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ اور جب ہم ان گلاسز کو لگاتے ہیں اور ان گلاسز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کی کتاب سے متعلق سوچتے ہیں کہ یہی قرآن، یہی اللہ کی کتاب، اس کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کے پاس بے حساب دولت تھی، محل تھا، شہرت تھی، بادشاہ تھا، وہ اپنے آپ کو خدا بھی سمجھتا تھا، لیکن وہ ہیومن ہسٹری کا ورسٹ لوزر ثابت ہوا۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ہی گھر سے، اپنے ہی شہر سے نکالا گیا، نہ دولت نہ محل، لیکن وہ دی موسٹ سکسیسفل ہیومن بینگ ان ہسٹری ثابت ہوتے ہیں۔ تو اسلامک ٹیچنگز یہ بتاتی ہے کہ کامیاب وہ نہیں جس کے پاس ڈھیروں دولت ہے، بلکہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث کو فالو کرتا ہے۔ کامیابی کا دولت سے کچھ لینا دینا نہیں، اسی طرح ناکامی کا غریبی سے، بلکہ کامیابی کیا ہے اور کیسے حاصل کی جائے، اس کی سمجھ ہونا ضروری ہے ہمیں۔ اچھی جاب سے نکالا جانا، بیماری، پیسوں کی کمی آ جانا، گھر یا کاروبار چھن جانا، یہ سب مٹیریل سٹینڈرڈ آف فیلئر ہیں۔ ان سب کو ہم پچھلے تقریباً 1.5 سال سے کووڈ کے حالات میں اور اسی طرح ریسنٹلی آئے ہوئے فلڈ میں بھی دیکھ رہے ہیں
کہ جو کامیاب تھے ان کے ساتھ بھی یہ سبھی پرابلم ہوئے کہ کسی کو جاب سے نکالا گیا، کسی کو کووڈ یا اور کوئی بیماری ہو گئی، یا پیسوں کی کمی آ گئی، یا جو سیلری تھی وہ کم ہو گئی، یا سیلاب سے گھر کاروبار چھن گئے. تو یہ سب سمجھ لیں کہ یہ سب مٹیریل سٹینڈرڈ آف فیلیئرز ہیں. ان سب کے چھن جانے سے ہماری آخرت میں کوئی بھی بدلاؤ نہیں ہونے والا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی لائف سٹوری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ لائف کے چیلنجز کو آپ کیسے فیس کرتے ہیں، کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں ان چیلنجز پر. آپ کا مقصد، آپ کی نیت، توکل، یہ سب کامیابی دلاتے ہیں آپ کو. تو آئیے جانتے ہیں کہ اسلام میں کامیابی کا تصور کیا ہے. کانسیپٹ آف سکسیس ان اسلام. کامیابی یہ لفظ اسلام میں ایک براڈ میننگ، وسیع معنی رکھتا ہے. اسلام دنیا اور آخرت میں کامیابی سے متعلق سکھاتا ہے ہمیں. اصل کامیابی اللہ کے احکام یعنی اللہ کے رولز کو فالو کرنے میں ہے. اس کو بہترین طریقے سے ہم سمجھتے ہیں سورہ آل عمران کی اس آیت نمبر 185. اس کی تفسیر میں ہم کو 4 امپورٹنٹ باتیں معلوم ہوتی ہیں، 4 الگ باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایک ہی آیت میں بتائی ہیں. پہلی بات، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت بتایا اللہ تعالیٰ نے، اور بتاتے ہوئے کہا کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، بلکہ ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں اور یہ ختم ہو جائے گا. پھر دوسرا پوائنٹ جو یہاں پتہ چلتا ہے وہ ہے کہ پھر جب موت آ جائے گی تو موت کے بعد قیامت میں دوبارہ اٹھایا جانا ہے ہمیں، اور جس نے دنیا میں اچھا یا برا کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. ہمارا نامہ اعمال، ہماری بک، رجسٹر بک ہمارے سامنے کھول دی جائے گی. تیسرا پوائنٹ جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے وہ ہے سکسیس کا ڈیفینیشن، سکسیس کا سٹینڈرڈ. اللہ سبحانہ وتعالی یہاں بتا رہے کہ جس نے دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کیا، جس کے نتیجے میں وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہوا، تو وہ کامیاب ہوا. تو یہ آیت ہم کو ڈیفینیشن بتا رہی ہے سکسیس کا، اور یہی وہ سکسیس، یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے ایکچولی ہم نے محنت اور کوشش کرنی ہے. چوتھا پوائنٹ بتاتے ہوئے اس آیت کو اللہ تعالیٰ ختم کرتے ہیں، اور وہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ دنیا کی زندگی دراصل دھوکے کا سامان ہے. جو اس دنیا میں پریکاشس رہ کر نکل گیا، اپنی زندگی پریکاشس رہتے ہوئے نکال لیا، وہ خوش نصیب ہے، اور جو اپنی زندگی میں اس دھوکے کے سامان میں پھنس گیا وہ فیل ہو گیا. تو سکسیس اور فیلئر کو یہاں اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں تو آگے کا لیکچر بھی آسانی سے آپ سمجھ پائیں گے. پھر اسی طرح سے کہ کامیابی اصل میں کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جائے وہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی. ہاں، شاید کچھ کویشچنز آ رہے ہوں گے. آئیں ان کویشچنز کے آنسرز کو قرآن میں ڈھونڈتے ہیں. جیسے انڈیکیٹرز جو ہیں سکسیس کے، یعنی اشارے ہیومن لائف میں کیا ہیں، اور ایسی کامیابی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت 185 میں بتائی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے تھریشولڈ ریکوائرمنٹ کیا ہیں. قرآن کے حساب سے سکسیس دولت مند ہونا نہیں ہے. فار ایگزامپل، کیا قارون کے پاس خزانہ نہیں تھا؟ تب کیا وہ سکسیسفل تھا؟ نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوا، حالانکہ اس کے پاس دولت کا انبار تھا. اسی طرح پاور یا پوزیشن بھی کامیابی کی ضمانت نہیں ہو سکتے. فرعون اور نمرود دونوں پاورفل بادشاہ تھے، لیکن اللہ کی فرمانبردار نہیں تھے اللہ کے، اس لیے آخرت کی کامیابی تک نہیں پہنچ پائے وہ. تو دولت، پاور، شہرت، ان سب کی اللہ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور یہ اللہ ہی نے عطا کی ہے انسان کو. تقوی کو اختیار کرنا، اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا، یہ ضروری ہے کامیابی کے لیے. دولت، بزنس، پراپرٹی، پاور، شہرت، ان سبھی کو سکسیس سے لنک ایکچولی وہ لوگ کرتے ہیں جو قرآن کا علم نہیں رکھتے.
جو غیر ہدایت یافتہ یعنی ان گائیڈڈ ہوتے ہیں، ان سبھی کو اپنے مائنڈ سے نکالنا ضروری ہے کہ دولت، بزنس، پراپرٹی، پاور، شہرت یہ سب سکسیس سے لنک نہیں ہیں. انہیں نکالے اپنے دماغ سے اور صحیح انڈیکیٹرز آف سکسیس کو مائنڈ میں انسرٹ کرنا ہوگا ہمیں، کیونکہ جو انڈیکیٹرز ہم اپنے مائنڈ میں سیٹ کریں گے اسی حساب سے پھر ہمارے ایفرٹس ہوں گے. اگر مائنڈ کی سیٹنگ غلط ہوگی تو پھر ہمارے ایفرٹس بھی رانگ ڈائریکشن میں جائیں گے، اور پھر ایسے ہی لوگ ایکچولی قیامت میں لوزرز ہوں گے. اگر ہمیں قیامت میں ونرز بننا ہے تو ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وننگ کمپوزیشنز بتائے ہیں قرآن میں اس پر غور کرنا ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ العصر میں 4 انڈیکیٹرز بتائے ہیں. آئیں ان 4 انڈیکیٹرز کو ہم دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے تو سورۃ العصر کو شروع کرتے ہی وقت کی قسم کھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ بے شک البتہ انسان خسارے میں ہے یعنی نقصان میں ہے. یاد رکھیں جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خسارے کی، نقصان کی بات کرتے ہیں یعنی وہ آخرت کا نقصان، اور یہ آخرت کا نقصان یعنی جہنم میں ڈال دیا جانا اور جنت میں داخلہ نہ ملنا. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ بے شک البتہ انسان خسارے میں ہے یعنی نقصان میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک عمل کیے اور ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کی. آیت نمبر 1 کو آگے چل کر دیکھیں گے ہم. پہلے یہاں 4 انڈیکیٹرز آف سکسیس جو بتائے گئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. پہلا بتایا جا رہا ہے ایمان لانا، فیتھ، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیک عمل قبول ہی نہیں ہوگا. یہ سکسیس کا انڈیکیٹر نمبر 1 ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھیے کہ ایمان کیا ہے، میں کتنا جانتی ہوں ایمان کے بارے میں، میرا لیول آف ایمان کیسا ہے. ضرور غور کیجیے گا اس بات پر. دوسرا انڈیکیٹر نیک اعمال بتایا گیا. بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے اس انڈیکیٹر پہ، کیونکہ قیامت میں جو کرنسی چلے گی وہ صرف اور صرف گڈ ڈیڈز، نیک اعمال کی ہوگی. تیسرے اور چوتھے انڈیکیٹر میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین سے متعلق بتایا جا رہا ہے. پوچھیں اپنے آپ سے کتنے کنیکٹڈ ہیں ہم دوسرے مومنوں سے. کیا ہم حق کی اور صبر کی تلقین کرتے ہیں یا صرف دوسروں کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں؟ اپنی وے آف لائف کو امپروو کرنا کتنا ضروری ہے یہ سمجھ آئے گا جب ہم ان سب چیزوں کو سمجھنے لگ جائیں گے. ان چاروں انڈیکیٹرز کو جب ہم سمجھیں گے تب اپنی وے آف لائف کو امپروو کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ہم کو سمجھ آئے گا. ان چاروں انڈیکیٹرز کو جاننے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا جو ان انڈیکیٹرز کو فالو نہیں کرے گا وہ قیامت میں خسارے میں ہوگا یعنی جنت میں نہیں جائے گا، سکسیسفل نہیں ہوگا. تو اس لیے ان چاروں انڈیکیٹرز کو جاننا اور پھر جان کر چپ چاپ سے بیٹھنا نہیں بلکہ پھر ان پر عمل کرنا تاکہ قیامت میں خسارہ نہ اٹھانا پڑے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. ان انڈیکیٹرز پر غور کرنے سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ صرف ایمان لانا انف نہیں ہے بلکہ نیک عمل کرنا ہوگا. نیک اعمال صرف نماز ادا کرنا، روزہ، حج جیسے انڈیویجول ڈیڈ سے نہیں ہے. صرف یہی انڈیویجول ڈیڈز ہی نیک اعمال نہیں ہیں، اس کو سمجھیں آپ، بلکہ دوسروں کے حقوق، والدین کی خدمت، دوسروں کی مدد، زکوٰۃ وغیرہ جیسے اعمال کی ادائیگی ضروری ہے. یعنی ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے مل کر کام کیا جائے. حق بات یعنی اللہ کی بات خود سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا ہوگا. اس دوران آنے والی مشکلوں میں خود صبر کریں اور دوسروں کو بھی اس کی وہ تلقین کرنا ہوگا. ہم کو اپنے سیلف انٹرسٹ
سے دور ہو کر براڈ مائنڈیڈلی دوسروں کے بارے میں سوچا جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے ان 4 انڈیکیٹرز کو فالو کرنے کا خسارے سے بچنے کے لیے۔ One indicator leads to another. ایمان لانے والے پرسن کے دل میں تقویٰ ہوگا اور وہ اللہ کی فرما برداری کرے گا، نیک اعمال کرے گا، دوسروں کے رائٹس کی فکر کرے گا، دوسروں کے حقوق کو مارے گا نہیں۔ اس طرح پہلے خود کو ایمان اور اللہ کے آرڈرز سے ریلیٹڈ چیزوں کو لرن کرنا ہوگا، آرگنائزڈ وے میں نیک اعمال کرنے ہوں گے، اپنی لائف کو ڈسپلینڈ وے میں سپینڈ کرنا ہوگا۔ تو ہمیں ان 4 انڈیکیٹرز کو سیکھنا اور ان پر قرآن کی روشنی میں ہماری زندگی میں عمل کرنا نہایت ضروری ہے۔ یہ چاروں انڈیکیٹرز ہم کو یہ بتاتے ہیں کہ صرف انڈیویجول وے میں لائف سپینڈ کر کے نہیں جانا ہے ہم نے، بلکہ ہم کو گروپ لیول پر بھی کام کرنا ہے۔ ٹیم ورک کی امپورٹنس یہ سورہ ہم کو بتاتی ہے کہ کس طرح سے ٹیم ورک ہم کو جنت میں داخل کروائے گا۔ سورۃ العصر میں ایکچولی ہمیں وننگ اسٹریٹجی بتائی گئی ہے کہ کیسے آخرت کی سکسیس کے لیے ایفرٹس کیے جائیں، لیکن وننگ اسٹریٹجی کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کی شروعات ہی میں وقت کی قسم کھائی ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کامیابی کے لیے وقت کتنا اہم ہے۔ سکسیس آپ کے پاس دولت کتنی ہے اس سے نہیں میجر ہوگی، بلکہ آپ کا وقت کیسے سپینڈ کرتے ہو اس سے میجر ہوگی۔ اور ہر ایک کو روزانہ 24 گھنٹے ہی ملتے ہیں، کسی کو کم وقت ملتا ہے اور کسی کو 24 گھنٹے سے زیادہ ملتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اس لیے بہت انٹیلیجنٹلی ہمیں ٹائم مینجمنٹ کرنا ہوگا۔ کچھ نہ کرنا یا خالی بیٹھے رہنا یہ لوزنگ اسٹریٹجی ہے، یہ وننگ اسٹریٹجی نہیں ہے۔ وننگ اسٹریٹجی کی شروعات مضبوط ایمان سے ہوگی اور پھر نیک اعمال کے لیے ہارڈ ورک کرنا ہوگا، جس میں سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہوگا، ڈیفرنٹ میڈیا استعمال کریں، کوآپریٹیو سکلز کو ڈیولپ کریں اپنے آپ میں، اللہ تعالیٰ کی سیٹ کی گئی لمٹ سے ریلیٹڈ معلومات حاصل کریں، ان لمٹس کو کراس نہیں کرنا ہے ہم نے۔ یہ جو وے ہے یہ ایک انسائڈ آؤٹ اپروچ ہے، جہاں ہم کو پہلے اپنے آپ پر محنت کرنی ہے، سیلف امپرومنٹ، اپنی فیملی کو ایڈوکیٹ کرنا ہے، ان کے رائٹس کی فکر کرنی ہے، اسی طرح پڑوسیوں دوسرے مومنوں کے لیے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرنا ہے۔ تو یہ ہوا انسائڈ آؤٹ اپروچ، اندر سے شروع کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے باطن کو پہلے ٹھیک کرنا ہے، پھر اپنے آس پاس کو ٹھیک کرنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ یہاں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو سمجھنا ہوگا وہ یہ کہ صرف اپنے لیے زندگی جی کر اور نماز روزے کے ذریعے جنت نہیں حاصل کی جا سکتی، جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں۔ چاروں انڈیکیٹرز کو ہم کو دیکھنا ہوگا۔ تو اس لیے انڈیویجول لائف ہی نہیں بلکہ سوشل لائف میں بھی ایکٹیو ہونا پڑے گا، تب جا کر جنت کی کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ انڈیویجول لیول پر بھی اور گروپ لیول پر بھی نیک اعمال کرنا ضروری ہے۔ نیک اعمال کا امپورٹنس ایک اور حدیث سے ہم سمجھتے ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، وہ ہیں اس کی فیملی اور دولت، لیکن ایک چیز اس میت کے ساتھ قبر میں ہوتی ہے اور وہ ہے اس کے اعمال۔ آپ سیلف ایویلویشن کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ زندگی میں ہم فیملی اور دولت کو وقت زیادہ دیتے ہیں، جبکہ یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے ساتھ نہیں آنے والی، ہمارے انتقال کے بعد یہ پیچھے چھوٹ جانے والی چیزیں ہیں، اور جو چیز ہمارے ساتھ آنے والی ہے وہ صرف اور صرف ہمارے نیک اعمال ہیں۔ یہ حدیث ہمیں
اپنے نیک اعمال یعنی گڈ ڈیڈز کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی ترغیب دیتی ہے کہ قبر میں گڈ ڈیڈز کے علاوہ کوئی ساتھی نہیں ہوگا ہمارا۔ سورۃ المومنون کے ذریعے ہم سکسیس کے کنسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی 11 آیات میں سکسیسفل بلیورز کی کیریکٹرسٹکس بتائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ مومنون میں کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو نماز میں خشوع کرتے ہیں، بیکار کی باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ آئیں ان آیات کو سمجھتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ المومنون، اور اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے اور وہ ہے افلح۔ اس کے معنی ہے کامیابی، سکسیس۔ مفلح یعنی سکسیسفل وہ پرسن ہوتا ہے جو پرابلمز کو فیس کرتے ہوئے کامیابی حاصل کرتا ہے، یا کامیابی کے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں اور پھر بند نہیں ہوتے۔ ایسا صرف جنت میں پاسبل ہے، جہاں کوئی درد نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، دار السلام ہوگی وہ، یعنی امن و سکون کا گھر ہوگا وہ۔ ہماری زندگی کی ساری کوشش دراصل اسی دار السلام کے لیے ہونی چاہیے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سکسیسفل وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ دنیا میں بھی ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نوازتا ضرور ہے، لیکن ان آیات میں اللہ تعالیٰ اس چیز کو کلیئر کر رہے ہیں کہ اصل کامیابی دنیا کا عیش و آرام نہیں ہے، بلکہ جنت کا آرام ہے، جنت کا سکون ہے، جنت کا عیش ہے، جنت کی نعمتیں ہیں۔ دوسری آیت میں نماز میں خشوع یعنی فل کنسنٹریشن کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نماز میں جو تلاوت کرتے ہیں اگر اسے سمجھیں گے تو ہمیں خشوع یعنی کنسنٹریشن میں بہت مدد ملے گی۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ سے بات کر رہے ہیں، یہ فیلنگ کے ساتھ نماز کی ادائیگی بھی کنسنٹریشن کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ جیسا کہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہم نماز میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تو ہر آیت پر ہم کو جواب دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے سینس آف اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے ہم نے نماز میں، اور اس طرح خشوع کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں نماز میں۔ نماز کی حالت میں خیالوں میں کھونے کی بجائے یہ سمجھیں کہ اللہ ہماری سوچ کو بھی جانتا ہے، تب پھر نماز کی حالت میں سوچ صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ کہیں اور۔ انشاءاللہ ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی آیت میں فلاح پانے والوں کی دوسری خوبی لغو سے دور رہنا بتایا گیا۔ لغو ہر وہ کام اور ہر وہ بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ ایسی چیزوں میں وقت کی صرف اور صرف بربادی ہے اور اس کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اسی طرح اگلی آیت میں زکوٰۃ کی ادائیگی، اس کو خوبی بتایا گیا فلاح پانے والے شخص کے لیے۔ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا اور زنا سے دور رہنا، اپنی جنسی خواہشات کو جائز طریقے سے پوری کرنا، یہ اگلی آیت میں فلاح پانے والوں کی خوبی بتائی گئی۔ یعنی جنت اگر حاصل کرنی ہے تو یہ جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ والا کلچر جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عام ہے، یہ صحیح نہیں ہوا پھر اس آیت کے حساب سے۔ تب ان آیات کو سمجھنا اور اپنی اولادوں کو سمجھانا کیا ضروری نہیں ہے ہمارے لیے؟ کیا ہم وتھ فیملی جنت میں جانا نہیں چاہتے؟ ضرور جانا چاہتے ہیں، تو سمجھائیں اپنے بچوں کو۔ فلاح پانے والوں کی اگلی خوبی امانت داری اور وعدے کی پاسداری بتائی گئی۔ حدیث میں بھی ایسا نہ کرنے والوں کو منافقوں کی علامات بتایا گیا۔ ان سبھی باتوں پر عمل کرنے والوں کو
اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آیت نمبر 10 اور 11 میں کہ یہ جنت الفردوس کے وارث ہوں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے لیے دعا کرو تو جنت الفردوس یعنی دی ہائیسٹ لیول آف جنہ مانگا کرو. ایک سچے مومن میں یہ سبھی کوالٹیز ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق دے, ہمیں ہدایت دے کہ یہ سبھی بیوٹیفل کوالٹیز ہم اپنے اندر لا سکیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سورۃ المومنین کی 10 آیات جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئیں. جو بھی ان آیات پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں تو ان 10 آیات کو سمجھ کر اس پر عمل ضرور کریں. یہ حدیث ہمیں ترمذی میں ملتی ہے. ان آیات میں سکسیسفل بلیورز کی 6 کوالٹیز بتائی گئیں. نماز میں خشوع یعنی کنسنٹریشن رکھنے والے, لغو یعنی بیکار کی باتوں اور کاموں سے دور رہنے والے, پھر اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے والے, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے, امانت داری اور وعدے کی حفاظت کرنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے. ان سبھی 6 کوالٹیز کو اڈاپٹ کرنے والوں کو جنت الفردوس میں انٹری ملے گی. غور کیجئے یہ 6 کوالٹیز میں فرسٹ اور لاسٹ دونوں میں نماز شامل ہے, اور ان کوالٹیز کے بارے میں بتایا گیا کہ ان پر عمل کرنے والوں کو جنت الفردوس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ داخل کریں گے. تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ ان 6 کوالٹیز میں سے فرسٹ اور 6 لاسٹ والی جو ہے وہ نماز ہے. ان سبھی کوالٹیز کے لیے ایفرٹس کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں. کچھ دعائیں قرآن اور حدیث میں جو ہمیں جنت سے متعلق ملتی ہیں ان کو پڑھنے کا اہتمام کریں. اللہ ہم سبھی کو جنت کا وارث بنا, آمین. ریئل لوزر کون ہیں اور ریئل ونرز کون ہیں؟ اس حدیث سے معلوم ہوگا ہمیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا تھا کہ بینکرپٹ پرسن کون ہے, مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ بینکرپٹ پرسن وہ ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے. ہم بھی اسی طرح سے سوچ رہے ہوں گے نا کہ مفلس تو وہ ہوا کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ریئل بینکرپٹ پرسن وہ ہے جو قیامت کے دن اپنے ساتھ ڈھیروں نیکیاں لے آئے گا, روزہ, حج, نماز وغیرہ, لیکن ساتھ ہی اس نے دنیا میں لوگوں کا حق مارا ہوگا, رشتہ داروں اور پڑوسیوں کا رائٹس نہیں ادا کیے ہوں گے, شاید کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی غیبت کی ہوگی. تب اسے قیامت میں ان سب کے بدلے میں اپنی نیکیاں ان لوگوں کو دینی پڑیں گی, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پر تب بھی کچھ لوگ ابھی باقی ہوں گے کہ جن کا حساب اس پر باقی ہوگا. اب اس سے ان لوگوں کے گناہ اپنے سر لینے ہوں گے. آخر کار وہ شخص جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا کیونکہ اس کے پاس اب نیکیاں ختم ہو چکی اور انفیکٹ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے. تو ایسا شخص جس کے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اگر ہم کو واقعی سکسس چاہیے, واقعی ہم ونر اپنے آپ کو پروو کرنا چاہ رہے ہیں, ریئل ونر بنانا چاہ رہے ہیں آخرت کے حساب سے, تو اس طرح کی مفلسی سے پھر ہم کو بچنا ہوگا. یعنی حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ یہ حدیث ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حقوق العباد پر بھی ہم کو دھیان دینا ہوگا. یعنی بندوں سے متعلق ہمارے حقوق, چاہے وہ ہمارے فیملی ممبرز کے ہیں, پڑوسیوں کے ہیں, رشتہ داروں کے ہیں, یا عام جو ہے وہ امت سے متعلق حقوق ہیں, ان کو اگر ادا کر کے ہم نہیں جائیں گے یا ان حقوق کی ادائیگی میں ہم سستی کریں گے تو پھر قیامت کے دن پکڑ ہوگی ہماری, اور اس طرح سے پھر ہم لوزرز میں شامل ہو جائیں گے. تو ہم تو نہیں چاہتے نا کہ ہم لوزرز میں شامل ہو جائیں. آج تو ہمارا لیکچر ہی یہ ہے کہ کس طرح سے ہم سکسیسفل بنیں, تو وہ وننگ اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم سیکھ رہے ہیں یہاں پر. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بھی توفیق عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ اس کے ہر معاملے میں خیر ہے، اور یہ صرف مومن کو ہی نصیب ہوتا ہے کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے اس کی زندگی میں تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی زندگی میں کچھ برا ہوتا ہے تو وہ صبر کے ساتھ برداشت کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے، یعنی وہ اپنی پوری زندگی صرف اللہ کو راضی کرنے میں لگاتا ہے، اپنی خواہشات کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، اس طرح وہ کامیاب یعنی سکسیسفل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے، اسی پر بھروسہ کرنا اور اسی سے رجوع ہونا ہے۔ تب سکسیس کا فارمولا یہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں ہم اپنے کاموں کے لیے، مقصد کے لیے، جو دنیا میں ہم کوئی ایم بنا کر کے چلتے ہیں نا کہ ہم نے فلاں کام کرنا ہے یا ہم نے ڈاکٹر بننا ہے، تو ایفرٹس تو ضرور کریں گے ہم، لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ سے مدد بھی مانگیں گے۔ ہمارے ایفرٹس اور اللہ کی مدد، یہ دونوں ملا کر جو بھی ریزلٹس پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو دیں گے، اس میں خوش رہنا ہے ہم نے، اور ہر وقت آخرت کی فکر کرنا ہے ہم نے، تو یہ ہمارا فارمولا آف سکسیس ہو جائے گا ہماری لائف کا۔ آپ دیکھیں جو حدیث ہم یہاں پر سیکھ رہے ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ مومن کی زندگی میں جب خیر آتی ہے، جب کچھ بھلا ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اس سے متعلق ہم کو قرآن میں بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو نعمتیں دی ہیں اس پر جو شکر ادا کرے گا تو میں اس کو اور عطا کروں گا، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اور عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم قرآن میں یہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ نے جو عطا کیا ہے اگر اس پر ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ چھین لی جائیں گی۔ تو اس لیے جو بھی خوشی، جو بھی خیر اللہ ہم کو عطا کرتا ہے، جو بھی نعمتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو عطا کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور جب پرابلمز آئیں گی تو صبر ضرور کیجیے گا، کیونکہ ایک حدیث کے حساب سے صبر کا بدلہ جنت ہے، اور جنت ہی تو پھر ہماری ایکچول سکسیس ہے نا۔ تو پھر لائف میں پرابلمز تو آئیں گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ پر یہ فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور بضرور آزمائیں گے، تو جب آزمائش ہونی ہے تو پھر ان آزمائش کے بدلے میں ہم نے صبر کرنا ہی ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ضرور آزماؤں گا تو آزمائش ہو کر رہے گی، تو جیسے ہی آزمائش سے گزریں، جیسے ہی پرابلمز آئیں تو فوراً جو ہے وہ ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ آزمائش میں مبتلا بھی اسی رب نے کیا ہے، اور ان پرابلم سے نکالنے والا بھی ہمارا وہ رب ہے، جس طرح سے اس نے حضرت ابراہیم کو آزمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ہوئی، باقی انبیاء اکرام کی بھی آزمائش ہوئی تھی، تو ہم کہاں ہیں پھر؟ تو ہماری آزمائش بھی ہوگی، اور اس آزمائش سے گزرتے وقت صبر کا دامن ہرگز نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اللہ گویا کہ آزما کر ہم کو دیکھ رہا ہے کہ ہم کیسا ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا ریئیکشن بہت اہمیت رکھتا ہے، یاد رکھیں، ہماری سکسیس کے لیے۔ اسلام رولز ٹو سکسیس۔ مائیکل ہارٹ نے دی 100 اور رینکنگ آف دی موسٹ انفلوئنشل پرسنز ان ہسٹری، یہ بک لکھی تھی 1978 میں۔ اس کتاب میں مائیکل ہارٹ نے 100 لوگوں کو انکلوڈ کیا تھا جو ان کے حساب سے موسٹ انفلوئنس پرسن ان ہیومن ہسٹری تھے۔ لیکن آپ تعجب کریں گے کہ جب رینکنگ کی بات آئی تو رینکنگ لسٹ میں مائیکل ہارٹ نے فرسٹ رینک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور مائیکل ہارٹ کے حساب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سپریملی سکسیسفل رہے ریلیجس اور سیکولر گراؤنڈ پر، ایسا وہ کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نبی کے طور پر تو بہت ساری رسپانسبلٹیز تھیں، اس کے باوجود وہ بکری کا دودھ دوہتے، اپنے کپڑے اور جوتے ریپیئر کرتے، غرض یہ کہ سارے کام اپنے خود کرتے، پھر اسی طرح سے اپنے فیملی ممبرس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرتے، پھر اپنے سوسائٹی میں وہ بہت ایکٹیو تھے، اپنی سوسائٹی میں جتنے بھی لوگ تھے ان کے کیا حقوق ہیں ان کو وہ ادا کرتے، دعوت کا کام کیا کرتے تھے، وہ ایک اچھے ٹیچر تھے، وہ ایک لیڈر تھے۔
یہ ساری رسپانسبلٹیز نبھاتے ہوئے بھی 24 گھنٹے ہی تھے ان کے پاس بھی، تب بھی وہ یہ سارا کام کر کے گئے. تب پھر ہم کیا ایکسکیوز دیں گے اگر وقت کا صحیح استعمال نہ کیا تو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا صحیح استعمال کیا اور اس طرح سے وہ سکسیسفل ہوئے اپنی لائف میں. تو ہم بھی انشاءاللہ تعالی ضرور کوشش کریں گے کہ ہم وہ جنت کا حصول، وہ جو ایکچول سکسیس ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں. تو آئیں کیز ٹو سکسیس، کچھ کوئک پوائنٹس دیکھتے ہیں جس سے آخرت کو بہتر بنایا جا سکے، اور وہ جو جنت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، وہ جنات، وہ باغات، وہ گارڈنز کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ڈسکرائب کرتے ہوئے قرآن میں کہتے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور پھر وہ نہریں بھی بتائیں کہ وہ 4 طرح کی نہریں ہیں. دیکھیے ہم نے کبھی دودھ کی نہر بہتی ہوئی، شہد کی نہر بہتی ہوئی، یا شراب کی نہر بہتی ہوئی، یا صاف شفاف پانی کی نہر بہتی ہوئی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت میں تیار کر رکھا ہے. تو آئیں دیکھتے ہیں اسلامک وے آف لائف، اس میں دا کی پرنسپلس ٹو سکسیس. سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد، وی شوڈ انڈرسٹینڈ پرپز آف لائف. کیا صرف پیسہ کمانے کے لیے زندگی دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یا صرف عیش کرنے کے لیے زندگی دی ہے؟ کیا صرف ہم عورتوں کو زندگی اس لیے دی گئی ہے بس اٹھو، کھانا بناؤ، کھاؤ پیو، پھر کھانا بناؤ، پھر کھاؤ پیو اور سو جاؤ؟ نہیں. اس لیے ایک مائنڈ سیٹ، فوکسڈ مائنڈ سیٹ رکھنا ہے ہم نے. اس صراط مستقیم کی پہچان جو کہ ہم کو سورۃ الفاتحہ میں بتائی گئی وہ ضروری ہے. اس سے دنیا کی زندگی بھی بہتر بنائی جا سکتی ہے. نہ صرف یہ کہ ہماری آخرت بہتر ہوگی، اس سے ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہوگی، یہ یاد رکھیں. جب اس چیز کی سمجھ آ جائے گی نا کہ دنیا کی زندگی کچھ دیر کے لیے ہے اور جنت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے، جنت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے آرام و سکون کی ہے، تو دنیا کی مشکلات پھر ہم کو آسان لگنے لگیں گی، جس کے لیے ایکچولی ہم ایک اسٹرگلنگ لائف جی رہے ہیں جو ہم کو مشکل بھی لگتی ہے. لیکن جب یہ سمجھ آئے گا کہ آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک ڈراپ ہے، اور آخرت کی زندگی جو اس حدیث میں ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ آخرت کی زندگی تو گویا پورا کا پورا سمندر ہے، اور دنیا کی زندگی اس سمندر سے نکالا ہوا بس ایک ڈراپ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں ایک ڈراپ اور اس کے کمپیریزن میں ان لمیٹڈ ڈراپس آف دا ہول سی، پورا کا پورا سمندر. تو اس کو سمجھیں کہ ہمارا پرپز آف لائف صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا. اسلام میں کیا پرمیسیبل ہے اور کیا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں پرمیسیبل ہیں اور بہت کم چیزیں پرمیسیبل نہیں ہیں. لائف کو اسی اسلامک پرمیسیبل سرکل میں گزارنے کی کوشش ہونی چاہیے ہماری. سیلف ریسٹرینٹ از اے کور اسلامک ہیبٹ فار سکسیس ان ریلیجس پریکٹس. بہت زیادہ مدد کرے گا یہ آپ کا، بہت زیادہ ٹینشنز کو دور بھی کرے گا یہ وے. اسی طرح سے پنکچویلٹی، یہ سکسیس کے لیے اسینشیل فیکٹر بتایا جاتا ہے. روزانہ 5 مرتبہ مسجد سے پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. آتی ہے نا اذان کی آوازیں ہم تک، اور اس میں یہ آواز، یہ پکار یعنی آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح یعنی کامیابی کی طرف. 5 مرتبہ اللہ کے گھر سے پکارا جاتا ہے، آؤ سکسیس کی طرف. تو سکسیس پانے کے لیے نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے. جس طرح اسکول، کالج، آفس، ایگزامز اور گھر میں بھی پنکچویلٹی کی وجہ سے ہماری پرفارمنس بیٹر ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ہمیشہ کہ جو پنکچوئل ہوتا ہے اس کی پرفارمنس ہر جگہ بہتر ہوتی ہے. اسی طرح اگر نماز میں پنکچویلٹی ہوگی تو ہمیں آخرت کے گول کے لیے فوکسڈ رہیں گے ہم، اور اس میں آسانی ملے گی. پھر
प्रिपरेशन इज द की टू सक्सेस, ऐसा बताया जाता है। अगर तैयारी बेहतर नहीं होगी तो कामयाबी कैसे मिल सकती है? तो फिर अपने आप से पूछना होगा हमने, मेरी क्या तैयारी हुई है जन्नत की कामयाबी के लिए? क्या मैं तैयार हूं? अगर नहीं तो फिर तैयारी करना होगी। अब उस तैयारी के लिए क्या? सबसे पहली चीज वो है इल्म। एडुकेशन इज द की टू सक्सेस। कामयाबी के लिए जो गोल सेट किया है हमने, उससे रिलेटेड इल्म को हासिल करना होगा हमने। अच्छा, सिर्फ इल्म हासिल करके बैठे रहेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी क्या? नहीं, कामयाबी हाथ लगेगी ही नहीं अगर सिर्फ इल्म हासिल करके हम बैठ जाएं, बल्कि अमल ज़रूरी है। तो ये एक्शन के लिए फिर हमको तैयार होना होगा, बिकॉज एक्शन इज द फंडामेंटल की टू सक्सेस। देयर इज नो शॉर्टकट, एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट। अमल के मैदान में उतरना होगा, और ये अमल एक दो दिन करके छोड़ देंगे तो कामयाबी नहीं मिल सकती, बल्कि हमने कंसिस्टेंटली इसको करना है। जो आज के लेक्चर में हम सीख रहे हैं, फिर और इल्म हासिल कीजिएगा और फिर हमेशा इस्तकामत के साथ उस पर बने रहिएगा। जन्नत मेरे आखिरत का गोल है, राइट? तो इस पर फोकस्ड रखिए अपने आप को कि जन्नत मेरा आखिरत का गोल, और उस फोकस्ड गोल पर हार्ड वर्क करते रहना है हमने। उसके बगैर मुमकिन ही नहीं कि कामयाबी मिले। डिसिप्लिन को सक्सेस की मास्टर की कहते हैं। तो अगर हमारी लाइफ डिसिप्लिन वे में नहीं होगी, आप देखें कि हम ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जैसे अगर आप गौर करें हमारी ज़िंदगी पर, तो हमारी और जानवरों की ज़िंदगी में ज़्यादा फ़र्क हमको नहीं लगता। जानवर भी वही करते हैं ना, भूख लगती है खाते हैं, फिर आराम करते हैं, फिर भूख लगती है फिर ढूंढते हैं, फिर खाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो हमारी और जानवरों की ज़िंदगी एक कैसे हो सकती है फिर? तो हमको डिसिप्लिन वे में कब उठना है, कब नमाज पढ़नी है, कब क्या काम करना है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि खाना पीना छोड़ दें आप, नहीं, लेकिन आप ये देखें कि उसका एक टाइम लिमिट, और फिर लाइफ के हर मैटर में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। जो हम बात कर रहे थे ना, वो सर्कल, इस्लामिक लिमिटेशंस का सर्कल, वो क्रॉस ना हो। ये डिसिप्लिन हमारी लाइफ में हमने लानी होगी। मोटिवेशन को गोल्डन की बताया जाता है सक्सेस की। थोड़ी देर पहले हम सीख रहे थे सूरतुल अस्र में, तो एक दूसरे को सूरतुल अस्र के हिसाब से मोटिवेट करते हुए लाइफ गुजारनी होगी हमने। इस्लाम की तालीमात हमें कामयाबी का रास्ता दिखाती है कि जिस पर अमल करके हमें असल कामयाबी और बातिनी सुकून मिलता है, वो रियल सक्सेस और इनर पीस, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि दिलों को सुकून तो अल्लाह के ज़िक्र से ही मिलता है। वहीं अल्लाह सुब्हानहू ताला सूरह ताहा की आयत नंबर 124 में फरमाते हैं कि जो कुरान से मुंह मोड़ेगा उसे मुश्किल ज़िंदगी अता करेंगे, और आखिरत के दिन उसे अंधा बना करके उठाया जाएगा। तो आप देखें कि कुरान से जुड़े रहना, कुरान से कनेक्टेड रहना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सूरह ताहा की आयत नंबर 124 है ये। आगे यहाँ इस सूरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर फरमाते हैं कि फिर जो कुरान से मुंह मोड़ेगा और जिसको अंधा करके उठाया जाएगा आखिरत के दिन, वो अल्लाह ताला से कहेगा कि अल्लाह, मैं दुनिया में तो आंखों वाला था, मैं देख सकता था या मैं देख सकती थी, तब मैं अभी अंधा कैसे? तब अल्लाह ताला कहेंगे कि हमने तुम्हें आंखें दी थी, हमने तुम्हें कुरान भी दिया था, क्या तुमने उस कुरान को खोला, क्या उसको पढ़ा, क्या उसमें गौर व फिक्र किया? यानी जो आंखें अल्लाह ताला ने दी हैं वो किस लिए हैं? वो अल्लाह की किताब, ये पूरी के पूरी अल्लाह की किताब अल्लाह के मैसेजेस से भरी पड़ी है। उन अल्लाह के मैसेजेस को क्या हमने पढ़ा? मोबाइल पे मैसेज आता है, एक घंटी बजती है ना, एक कुछ न कुछ रिंग टोन हमने डाल रखा है,
فوراً ہم لپک کر کے موبائل اٹھاتے ہیں، کس کا میسج ہے، کیا ہے، واٹس ایپ پر ہے، ایس ایم ایس ہے، کیا ہے، کوئی نوٹیفیکیشن ہے کیا، ٹویٹر نوٹیفیکیشن تو نہیں ہے، فیس بک کا تو کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. فوراً لپک کر جاتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے ہم. تب پھر اللہ کے یہ جو میسیجز، پورے 30 پارے، پوری کے پوری اللہ کی کتاب، یہ اللہ کے میسیجز ہیں. یہ ہم کو ریئل سکسیس کا وے بتاتے ہیں. اس کو کیوں نہیں ہم کھولتے، اس کو کیوں نہیں ہم پڑھتے، اس کو کیوں نہیں ہم سمجھتے؟ اگر ہم اب تک نہیں کر رہے ہیں ایسا، تو پھر سورہ طٰہٰ کی یہ جو آیات ہیں 124 اور 125، اس کے حساب سے پھر ہم پرابلمٹک سچویشن میں جانے والے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ اس پرابلمٹک سچویشن میں ہمیں نہ ڈالے، اور ہم کو ہماری زندگی میں قرآن کھول کر نہ صرف اس کو تلاوت کرنے والا بنائے، بلکہ اس کو سمجھنے والا بنائے. ورنہ اگر اس کو کھول کر ہم سمجھ کر عمل نہیں کریں گے، تو پھر قیامت میں اللہ ایسے لوگوں کو جس طرح سے بتا رہا ہے کہ اندھا کر کے اٹھائے گا. تو یہاں 2 آیات ہم نے قرآن کی دیکھی. ایک آیت جو ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ دلوں کو سکون تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ شاید اسی لیے کچھ لوگوں کے پاس شہرت پیسہ ہونے کے باوجود وہ دلی سکون نہیں پاتے اور سوسائڈ جیسے انتہائی قدم تک اٹھا لیتے ہیں. یہ دلوں کے سکون کی جب اگر بات ہو رہی ہے تو ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں. کیٹ سٹیون ایک فیمس پاپ سنگر تھے، اور یہ لاکھوں ڈالر کماتے تھے صرف ایک رات کے کانسرٹ میں. یہ اللہ ان کو ہدایت دیا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا. اب ان کا نام یوسف اسلام ہے. لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں جو خوشی اور سکون ملا وہ کہتے ہیں اس سے پہلے ان کو کبھی نہیں ملا تھا. ہم شاید بائی برتھ مسلمان ہیں نا، بائی چوائس نہیں ہیں، اس لیے اس امپورٹنس کو سمجھ نہیں پا رہے. کنکلوژن میں آج کے لیکچر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. اگر ایک مسلم دنیا اور آخرت میں سکسیسفل بننا چاہتا ہے تو اسلام کے پرنسپلز کو سمجھے، ان پر عمل کرے اور کامیابی کی سیڑھی چڑھتا جائے. اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی. مسلمان کی اصل کامیابی جنت ہے، جس کے لیے یہ دنیا ایک مسلمان کا ایگزامینیشن ہال ہے. رب کو راضی کر کے جنت حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رب کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کے آگے جنت ملے گی انشاءاللہ. ہم کامیاب ہوں گے اور جنت کی نعمتوں میں آرام کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ کے کہے مطابق زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمارے فیملی ممبرز کے ساتھ ایکچول سکسیس یعنی جنت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا بنائے. آمین. جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آرڈرز کو فالو کیا جائے جو قرآن اور حدیث میں ہیں. اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.